مرحوم گوہر زمان صاحب وہ گوہر تانبا تھے جنہوں نے اپنے علم اور تجربے سے کئی نسلوں کو مستفید کرایا۔ آپ نے اپنی تعلیم کا آغاز ایک چھوٹے سے گاؤں بتنے سے کیا۔ انہوں نے اپنے پیشہ ورانہ کیریئر کا آغاز 1963 میں یونیورسٹی پبلک اسکول جیسے ایک ممتاز ادارے سے کیا، جہاں 28 سال کی خدمت انجام دینے کے بعد 1991 میں یونیورسٹی سروس سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے کر 12 اپریل 1991 کو فرنٹیئر چلڈرنز اکیڈمی کے نام سے ایک سیکنڈری اسکول کی بنیاد رکھی۔ 87 طلباء اور 11 اساتذہ کے ساتھ اسے جلد ہی عروج کی بلندیوں پر پہنچا کر آپ نے لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت میں بھی دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے بالترتیب 1995 میں فرنٹیئر یوتھ اکیڈمی اور 2007 میں فرنٹیئر سائنس اکیڈمی کے نام سے علیحدہ برانچوں کا قیام عمل میں لایا۔ باوقار، سادہ طبیعت، نرم گفتار ان کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ وہ نہایت ہی آزمودہ کار ماہر تعلیم تھے، جو ہمیشہ اپنے کام میں مگن پائے جاتے تھے، چاہے وہ دفتر ہو یا پھر کہیں اور۔ انہوں نے ایک مثالی زندگی گزاری، زندگی کے ہر شعبے میں اپنے آپ کو منوایا، چاہے پھر وہ استاد ہو یا پھر ایک ماہر تعلیم یا سماجی خدمتگار۔ میں نے ایک سوشل رسپانسبلٹی کو سمجھتے ہوئے کہ جہاں پہ سفید پوش لوگ آئیں اور وہ اپنے بچوں کو داخلہ کرائیں اور ان کی تربیت یہاں سے اور اچھا تعلیم پائیں۔ And now this is the time to return to the society. انہوں نے تعلیم کو پیشہ نہیں بلکہ جذبہ، ایثار اور خدمت سمجھا، اسی لیے ان کو کامیابی ملی۔ ان خدمات کے علاوہ وہ ایک دینی ذہنیت کے مالک تھے۔ بچوں کو جو ہے اسلامی طریقہ کار پہ لانے کے لیے اس نے بہت جو ہے اپنی ساری زندگی اس پہ میں تو یہ کہوں گا ساتھ ایجوکیشن جو بھی ہمارے یہ کریکولم ہے اس کو ساتھ لے کے جو ہے یہ ہمارے جو دینی اور ساتھ جو ہے کلچرل ویلیوز ان پہ وہ زیادہ زور دیا کرتے تھے۔ انہوں نے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر زور دیا اور بچوں کے کردار سازی کے لیے رسالے لکھنے کا اہتمام بھی کیا۔ He was a respectful man. He will never point out anyone directly. He loved each and everyone. He was a true leader. نہ کبھی انہوں نے کسی کو ڈانٹا، نہ کبھی غصہ کیا۔ ہر انسان کا دل چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھے۔ یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی شخصیت میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ زمان صاحب یو باعمله مخلص او یو د مشن جذبه نه هغه یعنی یو ډک او باعمله یعنی انسانو۔ هر قسم منډه کړې ده، بیماري ده که هغه مثلا منډه ټوله کړې ده۔ گورنر صاحب یو ډېر ښه انسان او یو ډېر ایمانداره سړی ما به سر ہم جو ہے آپ سے سر ورتمان فاؤنڈیشن کے بارے میں ذرا جاننا چاہیں گے۔ سر ورتمان فاؤنڈیشن کی بنیاد جو ہے وہ کس نے رکھی ہے؟ اچھا یہ ہے کہ ورتمان فاؤنڈیشن جو تھا تو لاسٹ ایئر یہ اسٹیبلش ہوا، ٹھیک ہے، وہ حیات تھے۔ اٹ واز این آئیڈیا کہ بہت سی چیزیں ہم لوگ یہ فرنٹیئر اکیڈمیز میں کرتے ہیں بیٹا، لیکن وداؤٹ اے بینر بس وہ ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ایک پراپر سیٹ اپ کی ضرورت تھی، تو اس کے لیے ورتمان فاؤنڈیشن پر ہم لوگوں نے اسلام آباد سے رجسٹر کیا، ٹھیک ہے۔ ایجوکیشن میں کام کریں گے، اس میں ٹریننگز میں کام کرنا ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹس ہیں، ٹریننگ سینٹرز ہیں اور ٹیچرز ایجوکیشن ہے، جتنے بھی یعنی ٹریننگ پروگرام وغیرہ جتنا کچھ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، تو انشاءاللہ دیٹ از آور فوکس۔
سر گوہر زمان صاحب نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرنٹیئر گوہرز اکیڈمی تعمیر کی اور اسلامی بنیادوں پر بچوں کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رکھا۔ وہ ہے مذہبی امور ڈپارٹمنٹ ہے، تو بابا نے سب سے پہلے اسی سلسلے میں وہ سوچا تھا، اور یہاں پہ ایون اوورڈ سینگ ڈپارٹمنٹ ادھر بھی ہے، اور ڈے فرسٹ سے ہم لوگ ہر فرائیڈے اس پہ وہ سرمن ہوتا ہے ہمارے بچوں کے لیے، اور ایون اس کے ساتھ ساتھ ہی سب سے پہلے بابا کلاس روم سے پہلے ایون بابا نے مسجد کا سوچا تھا۔ سر گوہر زمان صاحب رحمہ اللہ کے ولی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسم بامسمہ بنایا تھا، یعنی گوہر زمان، اور قوم کے بچیوں کی اصلاح و تربیت کے لیے کام کرنا ہے، اور وہ الحمدللہ ہر اکیڈمی میں دکھ بھی رہا ہے۔ اس نے 5 مرغیاں رکھی تھی، اس کے علاوہ اور ایک گائے کا دودھ بیچتی تھی، اس میں نے تعلیم حاصل کی۔ آپ لوگوں نے میرا شملہ اٹھایا۔ 26 مئی 2023 کو سر گوہر زمان اس جہاں فانی سے رخصت ہو گئے، اور ہم سب اعلیٰ اخلاق اور بلند مرتبہ رکھنے والی شخصیت سے محروم ہو گئے، لیکن ان کے جانے کے بعد انشاءاللہ ان کے بتائے گئے طریقہ کار پر چلتے ہوئے یہ کارواں اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوگا۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔